بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کسی نبی کو کثرت عمل کے ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا، نبی کو مقام نبوت اور نسبت الی ربوبیت کے ترازو پہ تولا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح محمد کے کسی صحابی کو بھی کثرت اعمال کے ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا، انہیں مقام صحابیت اور نسبت الی نبوت کے ترازو پہ تولا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو ورسولی کہہ کے عزت بخشی، خاتم المرسلین نے اپنے صحابہ کو اصحابی کہہ کے عزت بخشی۔ اعمال شریعت کو مطلوب ہے، بلندی درجات کا باعث بنتے ہیں، مگر اس کے باوجود صحابہ کرام کو کثرت عمل کے ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا۔ جب وہ اعمال کے ترازو پہ نہیں تولے جاتے تو بات پلے باندھ لے، تاریخ کے ترازو پہ بطریق اولا نہیں تولے جاتے۔ صحابہ کرام تاریخ کے ترازو پہ نہیں تولے جا سکتے، وہ تاریخی شخصیات نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، وہ قرآنی شخصیات ہیں۔ ان کا مقام اور مرتبہ دیکھنا ہے، اللہ کے قرآن سے دیکھیے، محمد کے فرمان سے دیکھیے۔ تاریخ کے ترازو پہ تولنا صحابہ کرام کو ایسے ہے جیسے توڑی والے ترازو پہ احد پہاڑ کو توڑنا، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ توڑی والے ترازو پہ، توڑی والے پہ، توڑی والے پہ، جیسے توڑی والے ترازو پہ احد پہاڑ کو نہیں تولا جا سکتا، ایسے ہی تاریخ کے ترازو پہ میرے محمد کے صحابہ کو نہیں تولا جا سکتا۔ جی فلانی تاریخی کتاب میں یہ ہے، فلانی تاریخی کتاب میں یہ ہے، تعمیری گفتگو کر رہا ہوں، بات سے نشین کر لیجئے، قرآن سے بڑی کتاب کوئی نہیں، آیت سے بڑا حوالہ کوئی نہیں، قرآن سے بڑی کتاب کوئی نہیں، آیت سے بڑا حوالہ کوئی نہیں۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا، الحمدللہ ہم حنفی ہیں، ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ جب کوئی روایت بظاہر آیت کے مقابلہ میں آئے، بظاہر تو تطبیق دو۔ یہی وجہ ہے فقہائے احناف جو آیت سے ثابت ہوتا ہے اسے فرض قرار دیتے ہیں، جو روایت سے ثابت ہوتا ہے اسے واجب قرار دیتے ہیں۔ اصول الشاشی، نور الانوار اور ہماری دیگر اصول فقہ کی کتابیں ان ابحاث سے بھری ہوئی ہیں۔ تو جب روایت بھی آیت کے مقابلہ میں آئے، تطبیق کی کوشش کی جائے، ہو جائے فبیہا، وگرنہ روایت کو چھوڑ دیا جائے، آیت پہ عمل کیا جائے۔ جب روایت آیت کے مقابلے میں نہیں آ سکتی، حدیث آیت کے مقابلہ میں نہیں آ سکتی، سنت آیت کے مقابلہ میں نہیں آ سکتی، تو باغدی کو لانا چاہتا ہے، تو بیاسری کو لانا چاہتا ہے، تو مورخ کو لانا چاہتا ہے، ایسی تاریخ کی کتاب کو اٹھا کے سڑک پہ پھینکا جا سکتا ہے جو محمد کے صحابہ کی پوزیشن مجروح کرتا ہے۔ وہ تاریخی شخصیات نہیں ہے، وہ قرآنی شخصیات ہے۔ قرآن سے بڑی کتاب کوئی نہیں، آیت سے بڑا حوالہ کوئی نہیں۔ لے جاؤ واقعی کو، فلانے مورخ کو، فلانے مورخ کو، ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، محمد کا فرمان، ہمارے پاس اللہ کا قرآن۔ تجھے ضرورت ہوگی ان کی قرآن کے مقابلے میں، تجھے ضرورت ہوگی ان کی حدیث کے مقابلے میں، تجھے ضرورت ہوگی ان کی آثار صحابہ کے مقابلے میں، تجھے ضرورت ہوگی ان کی تیرے نزدیک ائمہ معصومین کے فرامین کے مقابلہ میں، تجھے ضرورت ہوگی ان کی حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھنے کے باوجود، حسن کے نماز پڑھنے کے باوجود مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے علی کا فرمان حجت ہے، اللہ کا قرآن حجت ہے۔
شخصیات نہیں ہے. اور کہتا ہوں صحابہ کرام معیار حق ہے. صحابہ کرام معیار حق ہے. دو چیزوں کے ساتھ مکمل نجات وابستہ ہے. نمبر 1 ایمان کے ساتھ، نمبر 2 اعمال صالحہ کے ساتھ. ایمان کا معیار بھی محمد کے صحابہ کا ایمان، عمل کا معیار بھی محمد کے صحابہ. ایمان کا معیار نبی کے صحابہ کا ایمان. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر لوگ ایمان ایسے لائے جیسے نبی کے صحابہ تم ایمان لائے، تب تو ان کا ایمان کہلانے کا حقدار ہے، معتبر ہے، مستند ہے، مقبول ہے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر گئے، ہٹ گئے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ ضد میں ہے، خلاف میں ہے، حسد میں ہے، بغض میں ہے، کینے میں ہے، عداوت میں ہے، سرکشی میں ہے، ضلالت میں ہے. وہ دائرہ ایمان میں نہیں ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، انہیں سے اللہ نمٹے گا، ان سے اللہ نمٹے گا. صحابہ تو دنیا سے جا چکے ہیں، وہ سامنے نہیں ہے، اللہ نمٹے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ اس بک کو سن بھی رہا ہے اور ان کی دشمنی کو جانتا بھی ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ایمان کا معیار صحابہ کا ایمان ہے. ایک نقطہ عرض کرتا ہوں، ہمارے ایمان کی بنیاد صحابہ کے ایمان پہ ہے. ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان پہ کھڑا ہے. یاد رکھیے، اگر صحابہ کے ایمان کی نفی کر دی جائے، صحابہ کرام کو غیر مومن قرار دے دیا جائے، تو قیامت تک دنیا میں کوئی مومن پیدا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ پاک والوں کے ایمان کی بنیاد صحابہ کے ایمان پہ ہے. تو ہمارے ایمان کے لیے معیار، سیمپل، کسوٹی، نمونہ صحابہ کا ایمان ہے. رہا عمل، ہمارے عمل کا معیار بھی صحابہ کا عمل ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے دیکھو. کس نے دیکھی؟ ہم نے. نبی کی نماز صحابہ نے دیکھی، انہوں نے تابعین کو بتائی، انہوں نے تبع تابعین کو بتائی، انہوں نے اتباع تبع تابعین کو بتائی. اس طرح یہ خبر ہم تک پہنچی تو نبوت کی نماز تک ہم پہنچے، نبوت کی نماز ہم تک پہنچی. اگر صحابہ کرام درمیان سے نکال دیے جائے، نبوت کی زندگی کا کون سا حصہ ہے جو ہم تک پہنچ سکتا ہے؟ جیسے ایمان کا معیار صحابہ کا ایمان ہے، ویسے ہی عمل کا معیار صحابہ کا عمل ہے. اگر علماء اس جملے کی وجہ سے تشویش میں ہو تو میں انہیں مزید واضح کر کے ذکر کرنا چاہوں گا. ہماری اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے، لیکن فعل نبوت سے وجوب ثابت نہیں ہوتا. اس لیے کہ فعل نبوت میں کئی احتمال ہیں. فعل نبوت میں یہ احتمال بھی ہے کہ وہ ذات نبوت کے ساتھ مخصوص ہو. فعل نبوت میں یہ احتمال بھی ہے کہ نبوت کی طبیعت ہو. فعل نبوت میں یہ احتمال بھی ہے کہ نبی سے صحبن صادر ہوا ہو. ایسا فعل ہونا چاہیے، اس پہ عمل کیا جائے گا جو لا مخصوصاً بھی نبی کی ذات کے ساتھ خاص بھی نہ ہو، ولا تبع لہو، نبی کی طبیعت بھی نہ ہو، ولا صحبن عنہ، نبی سے صاحب کے طور پہ صادر بھی نہ ہوا ہو. اب نبی کے ایسے عمل کا پتہ کہاں سے چلے گا کہ یہ نبی کا عمل ہے؟ یہ نبی کی خصوصیت بھی نہیں، یہ نبی کا عمل ہے. یہ نبی کی طبیعت بھی نہیں، یہ نبی کا عمل ہے. لیکن نبی سے صحبن اور کسی عارضہ کے تحت صادر نہیں ہوا. اس کی چھانٹی، اس کی پہچان اور شناخت صحابہ سے ہوتی ہے. صحابہ کے عمل کا چھاننا جب چلتا ہے، اس میں نبوت کے اعمال کو، نبوت کے افعال کو، نبوت کے کردار کو رکھا جاتا ہے. جب نبی کے عمال کو صحابہ کے عمل کے چھاننے میں رکھا جاتا ہے، یہ چھاننا چلتا ہے. جو نبی کے افعال اوپر رہ جاتے ہیں وہ محض نبوت کے لیے ہوتے ہیں، جو نیچے نکل آتے ہیں امت کے لیے ہوتے ہیں. نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، تاج و تخت ختم نبوت،
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرمایا من کان منکم مستنن، جو تم میں سے کسی کو مقتدا بنانا چاہے، کسی کی اقتدا کرنا چاہے، فلیستن بمن قد مات، تو ان کی اقتدا کرے جو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، زندہ آدمی کسی بھی وقت فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس لیے چلے جانے والوں کی اقتدا کرو، سوال پیدا ہوتا ہے ماضی قریب میں بھی لوگ کہے، ماضی بعید میں بھی لوگ کہے، ہم کن کی اقتدا کریں؟ ابن مسعود نے الجھن کو دور کر دیا، فرمایا اولئک صحاب محمد، میں صحاب محمد کی بات کر رہا ہوں، مقتدا انہیں مانو، اصحاب محمد کی بات کر رہا ہوں، پیشوا انہیں مانو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کانو افسر حاضر الامہ، وہ اس امت کے بہترین افراد ہیں، افسر افراد ہیں۔ پھر افسریت کی 5 وجوہ ذکر کی۔ نمبر 1، ابرہا قلوباً، وہ دلوں کے پاکیزہ، وہ دلوں کے پاک، جو ان کے دل میں وہی زبان پہ، جو ان کی زبان پہ وہی ان کے دل میں، اور پاک ہو بھی کیوں نہ، ان کے دلوں کو محمد مصطفیٰ نے پاک کیا۔ کی یہ ہے کہ ان کے دل پاکیزہ، دوسری وجہ آمقہا علماً، ان کا علم گہرا، ہمارے تک نبوت کا علم متعدد واسطوں سے پہنچا، ان تک نبوت کا علم بلا واسطہ پہنچا، اس لیے آمقہا علماً، وہ علم کے لحاظ سے گہرے، اقلہا تکلفاً، تکلف اور بناوٹ نام کی کوئی چیز ان کے قریب سے بھی نہیں گزری۔ نمبر 4، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، انہیں نبی کی صحبت، نبی کی معیت، نبی کی رفاقت کے لیے اللہ نے خود چنا ہے۔ وَلِقَامَتِ دِینِهِ، 5ویں نمبر پر دین کے کام، دین کے استحکام، دین کے نفاذ کے لیے، دین کی قوت کے لیے بھی اللہ نے ان کو چنا ہے۔ اس لیے ابن مسعود 5 وجوہ افضلیت کی ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، صاحب مشکات نے لکھا، ابن مسعود نے فرمایا فَعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، ان کی فضیلت پہچانو، وہ تم میں افضل ہے، تمہارے جیسے نہیں ہے۔ یاد رکھیے صحابہ کرام اگرچہ انبیاء کی طرح پوری انسانیت سے افضل تو نہیں ہے، مگر انبیاء کے بعد پوری انسانیت سے افضل ضرور ہے۔ وہ انبیاء کی طرح معصوم تو نہیں ہے، مگر محفوظ، مغفور اور عند اللہ مقبول ضرور ہے۔ صحابہ کرام اگرچہ ان پہ قرآن اترا تو نہیں ہے، مگر وہ قرآن کے اولین مخاطب اور محافظ ضرور ہے۔ وہ اسلام کے اوامر و نواہی کے موجب تو نہیں ہے، مگر اسلام کے اولین ناقل اور شارع ضرور ہے۔ وہ ربوبیت اور نبوت کے درمیان واسطہ تو نہیں ہے، مگر نبوت اور امت کے درمیان واسطہ ضرور ہے۔ یہی تو ہے جو نبوت سے لیتے ہیں، امت کو دیتے ہیں، نبوت سے پڑھتے ہیں، امت کو پڑھاتے ہیں، نبوت سے سنتے ہیں، امت کو سناتے ہیں، نبوت سے چلتے ہیں، امت کو بتاتے ہیں۔ ان سے خطا کا ہو جانا ثابت تو ہے، مگر ان کے ذمے میں باقی نہ رہنا یقینی ضرور ہے۔ ان کے قبضہ میں انسانیت کی ہدایت تو نہیں ہے، مگر وہ پوری انسانیت کے لیے ذریعہ ہدایت اور نمونہ عمل ضرور ہے۔ فَعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، پہچانو ان کی فضیلت، پہچانیے ان کی فضیلت۔ اور کہتا ہوں آسان بنانے کے لیے، وہ ہمارے جیسے نہیں ہے، ہمارے جیسے نہیں ہے، وہ ہے۔ ہم اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، ہم اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، مگر اللہ کی رضا انہیں تلاش کرتی ہے۔ ہم اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رضا انہیں تلاش کرتی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور علامہ ابن تیمیہ نے الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں لکھا، من رضی اللہ عنہ لم یسکت علیہ ابدا، جس سے اللہ اپنی رضا کا اعلان کرتے پھر اس سے ناراض نہیں ہوتے، اعلان کر کے بھی ناراض ہو اس کے علم کو چیلنج ہوتا،
اعلان کر کے بھی ناراض ہو، اللہ کے علم کو چیلنج ہوتا ہے، تو صحابہ کون ہے؟ ہم اللہ کی رضا کو تلاش کریں، اللہ کی رضا صحابہ کو تلاش کریں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ کوئی بھی تفسیر کا طالب علم یہ سوال کر سکتا ہے یہ صحابہ کی مدح ہے، یہ صحابہ کی تعریف ہے، یہ صحابہ کی توصیف ہے، لیکن سمجھ سے باہر ہے اللہ کا ان سے راضی ہونا یہ تو ان کی مدح بنتا ہے، ان کا اللہ سے راضی ہونا یہ ان کی مدح کیسے بن گیا کہ وہ بھی اللہ سے راضی؟ آئیے میں بتاؤں یہ ان کی مدح کیسے ہے۔ ہمیں اگر 4 دن بخار رہ جائے تو ہماری زبان شکوے اگلنے لگ جاتی ہے، اور شکوے بھی اللہ کی ذات کے۔ صحابہ کی کیفیت اور ان کے دلوں کی پاکیزگی دیکھیے، ان سے مکہ چھڑوایا گیا وہ پھر بھی اللہ سے راضی، ان کے آباء و اجداد سے انہیں دور کر دیا گیا وہ پھر بھی اللہ سے راضی۔ بلال تپتے کوئلوں پہ لیٹ کے کہہ رہے ہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، وہ پھر بھی اللہ سے راضی۔ تختہ دار پہ صحابی لٹکا ہوا ہے، تختہ دار پہ لٹک کے بھی اللہ سے راضی۔ آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں، آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں، تختہ دار بھی آیا تو اسے چوم لیا، ایسے جیدار بھی تاریخ نے کب دیکھے ہیں، وہ پھر بھی اللہ سے راضی۔ مکہ چھوڑ کے مدینہ پہنچے، استیلاء کفار کا ان کے مال پہ غالب آ جانا، اپنے قبضے میں لے لینا، اس کی وجہ سے مال ان کی ملکیت سے نکل گیا۔ اللہ نے انہیں فقیر قرار دیا، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، سب کچھ ہوتے ہوئے ان کو فقیر قرار دیا جانا، وہ پھر بھی راضی۔ الغرض گھر بار چھوڑا پھر بھی راضی، بیوی بچے چھوڑے پھر بھی راضی، فقر و فاقہ برداشت کیا پھر بھی راضی۔ یہ ہے ان کی مدح، یہ مدح بنتی ہے اور بنے بھی کیوں نہ، وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ، وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ۔ علم و عمل کے بہ کر زہد و ورع سراپا، مشن تھا جن کا دین مدی کا غلبہ، کتنے غیور اور جری تھے نبی کے صحابہ۔ شان صحابہ، عظمت صحابہ، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ فارقوا لہم فضلہم، ان کی فضیلت پہچانیے۔ تم جنت تلاش کرتے ہو، جنت صحابہ کو تلاش کرتی ہے۔ تم جنت مانگتے ہو، صحابہ جنت بانٹتے ہیں۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، تم سے خطا پہلے ہوتی ہے، معافی بعد میں ہوتی ہے۔ وہ بھی مانگے تو صحابہ وہ شخصیات ہیں جن سے خطا ہوتی ہی نہیں، معافی کا اعلان پہلے ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو، میں نے کرنے سے پہلے معاف کر دیا ہے۔ صرف معاف ہی نہیں کیا، فقط بدلت سیئاتکم حسنات، میں نے تو تمہاری سیئات کو بھی حسنات سے بدل دیا۔ فارقوا لہم فضلہم، فضیلت پہچانو ان کی۔ ہماری بیعت امتی کے ہاتھ، صحابہ کی بیعت نبیوں کے نبی کے ہاتھ۔ ہماری آنکھوں میں امتی کی تصویر، صحابہ کی آنکھوں میں نبیوں کے نبی کی تصویر، اور نبیوں کے نبی کی آنکھوں میں صحابہ کی تصویر۔ ابھی اللہ نے فرمایا وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تريد زینت الحیات الدنیا ولا تطیع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا۔ یاد رکھیے اللہ نے کہا اے حبیب تیری آنکھ کے فریم میں صحابی سے بڑھ کے تصویر کوئی اچھی نہیں لگتی، لہذا اس فریم میں تصویر صحابہ کی ہو۔ اور اگر اس جلن اور حسد کی وجہ سے کوئی جلتا ہے تو سن لے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا۔ جو مومن رہنا چاہے مومن رہے، جو کفر اختیار کرنا چاہے کفر اختیار کرے، لیکن کسی صحابی کی دلجوئی سے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا۔ سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے الاصحاب فی الکتاب میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا یہ صحابہ کی شان ہے کہ اللہ نے ایک صحابی کی دلجوئی پہ پورے عالم کفر کے مستقبل کو قربان کر دیا۔ فارقوا لہم فضلہم، پہچانیے ان کی فضیلت ہے کیا، ان کی فضیلت کیا ہے۔
نماز پڑھی نبیوں کے نبی کے پیچھے. ہمارا امام امت کا امام, مسجد کا امام, محلے کا امام, صحابہ کا امام, نبیوں کا امام, اماموں کا امام. عرب کے اندر وہی معظم, عرب کے اندر وہی معظم, عجم کے اندر وہی مکرم, وہ فخر آدم, امان عالم, امین محکم, رسول اکرم, فعرفونہم فضلہم, ان کی فضیلت کو پہچانیے, واتبعوہم علی اثرہم, ان کے نقش قدم پہ چلیے, تمسکوا بما استطعتم من اخلاقہم وسیرہم, ان کی سیرت و کردار, اخلاق و احوال کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے, ان کے زہد و ورع کو, ان کی علم و حکمت کو, ان کی سخاوت و شجاعت کو, ان کی عدالت و شرافت کو, ان کے فہم و ذکا کو, ان کے جود و سخا کو. تمسکوا بما استطعتم من اخلاقہم وسیرہم, تم سے چھوٹنے نہ پائے صحابہ کا دامن, کیونکہ جن سے صحابہ کا دامن چھوٹا محمد کا دین چھوٹ گیا. اور جنہوں نے مضبوطی سے صحابہ کے دامن کو پکڑ لیا, محمد کا پورا دین ان کے پاس رہا. یہ صحابہ کی عظمت اور فضیلت ہے. یاد رکھیے, وہ حضور کے بلا واسطہ شاگرد ہے اور پوری امت کے بلا واسطہ, وہ بلا واسطہ استاذ ہے, وہ نبوت کے عینی شاہد ہے. میں بات ختم کرنے لگا ہوں. سوالات کی صورت میں سوال میرا, جواب آپ کا, تاکہ آپ کے دلوں میں صحابہ کی عظمت راسخ ہو, دلوں میں صحابہ کی عظمت پختہ ہو. مجھے بتائیے, اگر چاند محمد ہے تو ستارے کون؟ اگر استاذ محمد ہے تو شاگرد کون؟ اگر معلم محمد ہے تو متعلم کون؟ اگر مرشد محمد ہے تو مسترشد کون؟ اگر مزکی محمد ہے تو مزکا کون؟ اگر سپاہ سالار محمد ہے تو سپاہی کون؟ یاد رکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تھے ساتھ کون تھے؟ صحابہ. اگر نبی نے آیات پڑھ کے سنائی تو سننے والے کون؟ کتاب و سنت کی تعلیم دی تو لینے والے کون؟ دلوں کا تزکیہ کیا تو اپنے دلوں کو پیش کرنے والے کون؟ اگر نبی بدر میں گئے, گواہ کون؟ نبی احد میں گئے, گواہ کون؟ نبی نے خندق کھودی, گواہ کون؟ قرآن اترا, گواہ کون؟ نبی کی ذات کے گواہ کون؟ نبی کی بات کے گواہ کون؟ نبی کی کتاب کے گواہ کون؟ نبی کی جماعت کے گواہ کون؟ صحابہ. یاد رکھیے, اسلام میں ایک دعویٰ ہے, صحابہ اس کے دلائل ہیں. اسلام اور قرآن ایک دعویٰ ہے, صحابہ اس کے دلائل ہیں. اسلام اور قرآن ایک مقدمہ ہے, صحابہ اس کے گواہ ہیں. جیسے ہر مقدمہ کی صداقت گواہوں میں موقوف, ہر دعوے کی صداقت دلائل پہ موقوف, بالکل اسی طرح اسلام اور قرآن کی صداقت صحابہ کی صداقت پہ موقوف ہے. اسی لیے چوکیداروں کی نظر صحابہ پہ, چوروں کی نظر بھی صحابہ پہ. صحابہ وہ صندوق ہے جس میں زیور محمد کا دین ہے. اللہ کے نبی ہمیں قرآن دے کے گئے, اپنی شریعت اور سنت دے کے گئے, ہمیں دین دے کے گئے. وہ کسی دیوار کے ساتھ لٹکا کے نہیں گئے, کسی ٹہنی کے ساتھ باندھ کے نہیں گئے. وہ کہاں چھوڑ کے گئے؟ صحابہ کے سینوں میں. کن کے سینوں میں چھوڑا؟ صحابہ کے. تو صحابہ کے سینے ظرف ہے, محمد کا دین مظروف ہے. جب سنیارے کے صندوق میں زیور آ جاتا ہے, چور کی نظر بھی صندوق پہ, چوکیدار کی نظر بھی صندوق پہ. محمد کے دین کا زیور صحابہ کے سینے کے صندوقوں میں. اب چور کی نظر بھی صحابہ پہ, چوکیدار کی نظر بھی صحابہ پہ. اگر صحابہ محفوظ ہے, محمد کا دین محفوظ ہے. اگر صحابہ مجروح ہے, محمد کا دین مجروح ہے. اس لیے آئیے صحابہ کرام کی آئینی حیثیت کو دنیا کے سامنے واضح کیجئے, اور صحابہ کے دفاع کے لیے اس عزم کے ساتھ اپنی علمی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیے کہ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ, تعمیر خلافت پیدا کر. اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ, تعمیر خلافت پیدا کر. کیوں فرقے ہوتا ہے, اب ایک جماعت کو پیدا کر. کر تو بھی ترقی دنیا میں, اسباب تجارت پیدا کر. قانون کی دولت ٹھکرا دے, اسلام کی دولت پیدا کر. اسلام کا دم تو بھرتا ہے, کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.